اگر حکومت وقت یا ہمارے مسلح افواج کے سربراہان اور اگر ایک بیوروکریٹس کی طرف سے آپ کو یہ آفر کی جائے کہ پاکستان کی ترقی دیکھیں، پاکستان کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کراچی کے حالات خراب ہونے سے یقیناً نقصان تو پاکستان کا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ آپ کو ایک آفر کی جائے کہ آپ بھی مرکز میں آئیں اور ایک کردار ادا کریں اور کراچی کے معاملات کو دیکھیں، تو کیا آپ یہ آفر قبول کریں گے یا کچھ شرائط ہوں گی آپ کی؟ دیکھیے، جو شخص اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتا وہ پورے علاقے پورے محلے کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں جو میری مہاجر قوم ہے، مہاجر کمیونٹی ہے، اس کے مسائل حل کرنے میں ہم جتے ہوئے ہیں، انہیں ہم حل نہیں کر پا رہے۔ اس شہر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلیمی قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے امتحانی نتائج جو ہے وہ باقاعدہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ جو ہے وہ 37% بنایا گیا، لاڑکانہ کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ 87% بنایا گیا، اور ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوئے تو ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز میں اندرون سندھ آپ نے پیپر لیک کیا، یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ امتحان میں 5 منٹ لیٹ ہونے پر انہیں اس میں ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ تمام زیادتیوں کے خلاف جب کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے اور دوبارہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ادھورا تھا، اس لیے کہ جب یہ تسلیم کیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے تو جو کلپریٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی؟ ہائی کورٹ نے کوئی احکامات دیے؟ نہیں دیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے حکم پر یا گورنمنٹ کے احکامات پر اندرون سندھ کے لوگوں کو پیپر لیک کر کے ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں کامیاب کرانے کی کوشش کی اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو وہ مکمل فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس بات کا اقرار کیا گیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے تو پیپر لیک کرنے والے کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہوا، ادھورا فیصلہ ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہیں۔ ہم ان مسائل کو حل کیے بغیر ہم قومی دائرے کی سیاست کر کے ہم اس قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم جو پاکستان کے بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا ہے اور جن کی حب الوطنی کے بارے میں فخریہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی لوگوں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو جو تخلیق کرنے والے لوگ ہیں، جو خالق ہے، وہی اپنی مخلوق سے، اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے۔ تو اس پاکستان کے خالق تو ہم ہیں، تو ہم سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر دفاع کریں گے تو ہم ہی کریں گے اس ملک کا، اگر اس پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کریں گے تو ہم ہی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا مضبوط ہونا اور ہمارا پراسپر ہونا بہت ضروری ہے۔